محترم دینی بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کم مدت کے لیے ہم کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ تو ہماری ناسمجھی ہے کہ ہم اس زندگی کو بہت لمبی زندگی سمجھتے ہیں۔ اگر کسی کی زندگی 60 سال کی ہے تو 15 سال تو ناسمجھی کے نکال دو، 45 رہے، 45 میں سے آدھی راتیں نکال دو تو 22.5 رہے، 22.5 میں سے کچھ مجبوری معذوری بیماری کے نکال دو تو ہمارے پاس ہے رہا کیا؟ یہ تو انسان جو ہے بہت نادان ہے کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں جاتا ہے۔ ٹائم ہے کہاں جو پاس کرے گا؟ اور تیاری کرنی ہے اس زندگی کی جس زندگی کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اور اس زندگی کے پہلا دن جو ہوگا آخرت کا وہ 50,000 برس کا ایک دن ہوگا۔ سوچیے، 50,000 برس کہاں اور ہماری یہ زندگی کہاں؟ اگر دونوں کو سامنے رکھ کر سوچیں گے تو شاید 2 منٹ کی بھی زندگی ہماری اس کے مقابلے میں نہیں بنے گی۔ یہ دنیا کی زندگی ہے تھوڑی اور ختم ہو جانے والی ہے، مگر میری بہنوں، آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کا بگڑنا اور آخرت کی زندگی کا ہمیشہ کے لیے بننا، یہ اس زندگی پر موقوف ہے۔ جن کی آخرت کی زندگی بگڑی ہے، اجڑی ہے، اور آج وہ اپنی قبروں میں چیخے مار رہے ہیں، فرشتے عذاب دے رہے ہیں، وہ اس لیے کہ انہوں نے اس دنیا کی زندگی کی قدر نہیں کی۔ اور جن کی بنی ہے، جو اپنی اپنی قبروں میں مزے میں ہیں، آرام میں ہیں، وہ اس لیے کہ انہوں نے اس زندگی کی قدر کی۔ اب ناقدری کیا ہے اور قدردانی کیا ہے؟ قدردانی یہ ہے کہ جو بھی کام کرو، کھاؤ پیو پہنو شادی موت میت جو بھی، اس میں 2 باتوں کا خیال رکھو، ایک اللہ کا حکم اور ایک پیارے نبی علیہ السلام کا طریقہ۔ بس جیسے ریل 2 پٹری پر چلتی ہے، ایمان والی عورت کی 2 پٹری ہے، ایک اللہ کا حکم اور ایک پیارے نبی علیہ السلام کا طریقہ۔ اگر ان 2 چیزوں پر ایمان والا بھائی اور ایمان والی بہن آ گئی، میری بہنوں، دنیا میں جنت کا مزہ آئے گا۔ روزی میں برکت ہوگی، آپس میں محبت ہوگی، کسی قسم کا کوئی ٹینشن کوئی پرابلم نہیں ہوگا، اور ایسی زندگی گزرے گی چاہے وہ کچے مکان میں سیدھا سادہ کپڑا پہنتی ہے، چٹنی روٹی میں گزارا کر رہی ہے، اور اس کے شوہر کے پاس لمبا چوڑا دھندا اور بزنس نہیں ہے، بلکہ وہ صبح سے شام تک مزدوری کر کے لاتا ہے، لیکن یہ 2 پٹری پر اس کی زندگی ہے، شوہر کی بھی، بیوی کی بھی، بچیوں کی بھی، بہوؤں کی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اس کو مزیدار زندگی دوں گا۔ اللہ دے گا، زندگی میں مزہ آئے گا، زندگی میں چین و سکون، آپس میں محبت، ایک دوسرے کی خیرخواہی اور ہمدردی، چاہے کھانا سیدھا سادہ، اور اگر پہننے میں، شادی بیاہ میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، ان 2 پٹری سے اپنی زندگی اتر گئی۔ ایک بات ہے کہ ایک ریل جا رہی تھی اور پٹری پر جا رہی تھی تو سامنے کے سارے اسٹیشن آنے والے تھے، لیکن لائن ہی بدل دی، دوسری پٹری پر چڑھ پڑی، تو جہاں جانا تھا وہ اسٹیشن تھوڑا ہے، تو نئے نئے اسٹیشن آئیں گے جس کا نام بھی کبھی نہیں سنا ہوگا، اور آدمی کی زندگی میں پریشانی کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ پھر بھی اگر احساس ہو جائے کہ میں کہاں جاتا ہوں تو واپس نہیں آ سکتا ہے، لیکن بعد دفعہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ تو یاد رکھنا، چاہے بنگلہ ہو، مہینے کی لاکھوں کی آوک ہو، ایک سے ایک پہننے کے لیے جوڑا ہو، اور پورا بدن زیورات سے ڈھکا ہوا ہو، اور روزانہ کئی قسم کے آئٹمیں گھر میں پکتی ہو، لیکن دلوں میں چین اور قرار اور سکون نہیں ملے گا، پریشانی ہی پریشانی ہوگی۔
کیوں؟ اس لیے راستہ بنتا ہے. ایک سیدھی سڑک جا رہی تھی، کسی نے اپنی گاڑی اتار دی اور جہاں کانٹے ہیں، کھڈے ہیں، جنگل ہیں، وہاں گاڑی چلائے گا تو پریشانی ہونے والی ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ کر دے. تنگ کرنے کا مطلب بنگلہ اچھا ہوگا لیکن دل کو سکون نہیں ہوگا، کپڑے اچھے ہوں گے لیکن دل کو قرار نہیں ہوگا، اور کھانا اچھا ہوگا لیکن دل کے اندر کوئی خوشی نہیں ہوگی. جب دیکھو پریشانی پریشانی پریشانی. یہ اللہ کا فیصلہ ہے جس کو کوئی بدل نہیں سکتا. سمجھدار عورت ہوتی ہے، سمجھدار عورت، اس کا شوہر مل مزدور ہے، گھر سیدھا سادہ ہے، کھانا ایک ہی طرح کا پکتا ہے، کپڑے 2-3 جوڑے اسی پر گزر ہو رہا ہے، لیکن اس کا شوہر اور بیوی میں محبت ہے. تو ان دونوں میاں بیوی کے لیے زندگی جنت ہے. اور اگر کوئی شوہر بیوی کی طرف توجہ نہ دے، کبھی اس سے اچھی طرح بات نہ کرے، ایک سے ایک جوڑ کپڑا لا کر دیتا ہے، فروٹ گرمی سے کم نہیں ہوتا، ایک چیز منگاوے 10 چیزیں لا کے دیتا ہے، تو سمجھدار عورت جو ہوگی نا وہ یوں کہے گی کہ یہ فروٹ اور یہ کپڑے اور یہ چیزیں اور یہ جوتے مجھے کیا کرنی ہے؟ تم تو صرف وہ بات نہیں کرتے ہو. اور جو نادان عورت ہوگی نا وہ یوں کہے گی جتنے دور ہے اس سے زیادہ اور دور جاوے، اپنے کو تو فروٹ مل رہے ہیں، کپڑے مل رہے ہیں، زیورات مل رہے ہیں، اب ان کو بولنا ہو تو بولے، نہ بولنا ہو تو کچھ نہیں. سماج میں اس عورت کو نادان کہا جائے. اسی طریقے سے وہ عورت اس سے زیادہ نادان ہے کہ زندگی میں شرم حیا نہیں، زندگی میں پردہ نہیں، زندگی میں نماز کا اہتمام نہیں، آنکھ زبان کان قابو میں نہیں، دماغ قابو میں نہیں، جو چاہے دیکھ لیتی ہے، جو چاہے بول لیتی ہے، جو چاہے سن لیتی ہے، اور اللہ اس سے ناراض ہے. تو سمجھدار عورت فوراً سوچے گی آج بنگلہ ہے کل قبر ہوگی، آج کپڑا ہے کل کفن ہوگا، آج بال بچوں کے بیچ میں ہوں کل میں اکیلی قبر میں رہوں گی، اور میرا اللہ ناراض ہے تو میرے اللہ کے پاس وہ کیا منہ لے کے جاؤں گی. عورت وہ اپنی زندگی کو بدل دے. لیکن نادان نماز پڑھو نہ پڑھو، پردہ کرو نہ کرو، صحیح کپڑا پہنو فیشن والا پہنو، رمضان آیا کئی رمضان گزر گئے، روزے ہوئے تو بھی کیا، نہ ہوئے تو بھی کیا، اور روزے کی حالت میں جھوٹ دیوار لڑائی جھگڑا، اور پھر رمضان مبارک کا مہینہ یہ پکاؤ یہ کھاؤ یہ کرو، اسی میں برباد، کوئی فکر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کھانے کی ویرائٹی کیا ہے، کپڑے کی کوالٹی کیا ہے، بنگلہ ہے، اچھا دھندا ہے، لیکن اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ میرا اللہ ناراض ہے. میری بہنوں، اللہ کی ناراضگی سے بڑھ کر ایمان والے کے لیے کوئی بڑی مصیبت نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام طائف میں گئے، لوگوں نے مارا پیٹا، آپ کا بدن سے خون نکلا، اتنا خون نکلا کہ آپ کی جوتیاں مبارک خون میں خون کی وجہ سے چپک گئی پیر سے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے راضی ہے اس تکلیف کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اگر تو ناراض ہے تو تجھے راضی کرنا ضروری ہے یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے. میری بہنوں، مقدر کا کھاؤ پیو پہنو، اچھے مکان میں رہو، لیکن اللہ کو راضی کرو. تم کسی بہن کے گھر جاتی ہو جو تم سے بولتی نہیں، جو تم سے ناراض ہے، تمہارا جی جانے کا چاہتا ہے، تو ہم مر کر اللہ کے پاس جائیں اور اللہ ہم سے ناراض ہو، کیا منہ لیتے جائیں گے؟ کیا منہ لیتے جائیں گے؟ اللہ کہے گا میں نے تجھے کھانا کھلایا، کتنا کھلایا، پہنایا تو کتنا پہنا، کیسا کیسا پہنایا. بہت سے ایسے تھے جن کے سر پر چھپر نہیں تھا، تجھے بنگلہ دیا، تجھے مکان دیا. بہت سے ایسے تھے جو گلیوں میں بھیک مانگتے تھے، اور میں نے تجھے کاروبار دیا اور تم نے مجھے بلا دیا. کیا بولے کہ آتی جائے گا؟ اس لیے میری بہنوں، زندگی بہت چھوٹی ہے، بہت تھوڑی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، لیکن آخرت کا بننا اور بگڑنا اس پر موقوف ہے. اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا سمجھدار، ہوشیار، عقل مند اور دایا آدمی اور عورت وہ ہے جو آخرت کی
تیاری کے لیے اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اپنی چاہت کو قابو میں رکھے۔ چاہت پوری کرنی ہے، لیکن وہ چاہت جو دین چھڑوا دے، وہ چاہت جو شریعت چھڑوا دے، وہ چاہت جو آخرت کو بلوا دے، وہ چاہت جو اللہ کو ناراض کرا دے، وہ چاہت جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل کو ٹھیس پہنچائے، اس چاہتوں کو قربان کرنا پڑے گا۔ پھر چاہت کہ اللہ جنت میں پوری کرے گا، پہننے کے لیے، رہنے کے لیے، کھانے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے، پکنک کے لیے اللہ نے جنت بنائی، جنت یعنی باغیچہ، وہ بننے کے بعد اللہ دے گا۔ اگر صحیح زندگی ہے تو دنیا میں بھی اس کی جھلک آتی رہے گی۔ جیسے کوئی آدمی درخت ہوتا ہے تو پھل تو بعد میں آتے ہیں، لیکن سایہ پہلے آ جاتا ہے۔ ایسے ہی دینداری کا، نماز کا، روزے کا، ذکر کا، تلاوت کا، پڑھنے کا، صحیح کپڑا پہننے کا، درود پاک کا، چلتے پھرتے اللہ کے ذکر کا۔ گھر میں، میرے گھر میں ایک عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی حرام لقمہ نہیں آنا چاہیے۔ لیکن آج عورتیں ایسا مطالبہ کرتی ہے، ان کا مکان بن گیا، اپنا نہیں بنا، ان کے مکان میں ٹائلسیں لگ گئی، اپنے مکان میں وہی پورا نہیں ہے، ان کے یا یہ ہے، اپنے یا نہیں ہے۔ اور رات دن شوہر کا کام کھائے گی تو شوہر مجبور ہو کر لون پاس کرائے گا، سودی پیسے لائے گا۔ یہ سمجھدار عورت ہے کہ اس کا شوہر مجبور ہو کر، نہیں نہیں چھوکرے کی شادی میں تو اتنا خرچ کرنا ہی پڑے گا، اور چھوکری کے رخصتی میں اتنا تو دینا پڑے گا، اور بیچارے کے پاس گنجائش نہیں ہے۔ لیکن عورت کے دباؤ کی وجہ سے وہ ادھر ادھر اللہ کو ناراض کر کے مان لاتا ہے۔ شوہر بھی گنہگار، عورت بھی گنہگار، اور چھوکرا اور چھوکری نکاح کی برکتوں سے محروم۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا مال تھا کہ مکہ کے بڑے بڑے تاجروں کا سب کا مال جمع کرو تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال بڑھ جائے گا۔ لیکن مال کہاں لگایا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام والی محنت میں۔ یعقوب علیہ السلام ایک محنت لے کر آئے تھے کہ اس محنت کے ذریعے سے لوگوں کی زندگی میں دین آئے۔ میری بہنوں، یہ تو ہر بہن کو معلوم ہے کہ بغیر کھیتی کے اناج نہیں ملتا، اور بغیر محنت کے پیسہ نہیں ملتا، لیکن یہ ہم سمجھ میں نہیں آتا کہ بغیر محنت کے دین نہیں ملتا۔ یہ جو دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت ہے نا، اس کو معمولی مت سمجھنا۔ یہ محنت میری اور آپ کی نہیں ہے، کسی بزرگ کی نہیں ہے، یہ محنت اللہ کے نبی علیہ السلام والی محنت ہے۔ اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں، تو لوگوں کو اچھی باتیں کون کہے گا؟ لوگوں کو دین کا پیغام کون پہنچائے گا؟ اس امت کے مرد اور اس امت کی عورتیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی مددگار ہیں، وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہ ہمارا کام ہے، مردوں کا بھی، عورتوں کا بھی۔ لیکن عورتوں کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کا شوہر یا آپ کا بیٹا ایک ہفتہ اگر کمانے نہ جائے یا سروس پر نہ جائے، آپ کتنی پریشان ہوتی ہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ گھر کا گزارا کیسے ہوگا؟ اور اس طریقے سے بیٹا تو نہیں جائے گا تو آئندہ تیری زندگی کیسے گزرے گی؟ ماں بھی فکر میں، بہنیں بھی فکر میں۔ لیکن آج جو ذمہ داری اللہ کے نبی علیہ السلام دے کر تشریف لے گئے تھے، وہ میری امت کی عورتوں، وہ میری امت کے مردوں، میں جا رہا ہوں اور میں نے یہ دین کا باغیچہ خون پلا کر تیار کیا ہے میرے صحابہ کا۔ یہ دین ایسے تھوڑے آیا ہے جو چاہے لات مار دے، جو چاہے ٹھوکر مار دے، جو چاہے پیٹ کے پیچھے ڈال دے، ایسے دین تھوڑا آیا ہے۔ اس دین کے پہنچانے میں آپ علیہ السلام کی دو بیٹیوں کی ایک ساتھ طلاق ہوئی، ایک ساتھ۔ آپ علیہ السلام کے پیٹ پر پتھر، صحابہ کے پیٹوں پر پتھر، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں فاقہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بھوکے اور رو رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، بیٹی حسن حسین کیوں روتے ہیں کہ ابا دودھ نہیں ہے کہ پلاؤ اور روٹی نہیں ہے کہ کھلاؤ۔ آپ علیہ السلام نے ایک نواسے کو لیا، اپنی گود میں لیا، اپنے ہاتھ میں لیا، اور اپنی زبان مبارک اس کے منہ میں رکھی، اور وہ چستے چستے سو گیا۔
پھر دوسرے کو لیا، اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا۔ احد کے میدان میں 70 صحابہ ایک ساتھ شہید ہوئے۔ یہ دین ایسے تھوڑے آیا، بڑی قربانیوں کے بعد آیا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے ذمہ داری ڈالی ہے کہ میرے دین کا باغیچہ سوکھنے نہیں چاہیے، محنت کرتے رہنا، اور محنت بہت آسان ہے۔ اب مردوں کے لیے مہینے میں 3 دن، تو 27 دن تو دنیا کے لیے ملے کہ نہیں ملے؟ مہینے کے 3 دن، ہفتے میں گشت تو 6 دن ملے کہ نہیں ملے؟ اور گشت کے دن پورا دن نہیں ہے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ، تو اکثر وقت تو ہمارے پاس رہا، 1.5-2 گھنٹہ گشت میں گیا۔ ہفتہ واری اجتماع، اب اس میں جمعرات کی اتوار کی شام کو جانا ہے، اللہ توفیق کے بعد رات رہو، صبح آ جاؤ، اپنے ہی حلقے میں جانا ہے، کبھی محسانے میں، کبھی پتہ نہیں کہاں، کبھی بولنا، کبھی سیوالا میں، اور کبھی مولی پور میں، الگ الگ جگہوں پر جانا ہے۔ باقی راتیں تو اپنے گھر پر سونی ہے۔ انصاف کرو، یہ انصاف ہے۔ مہینے گزر جائے، مہینے کے 3 دن نہ لگے، سال گزر جائے، کبھی بھول سے بھی گشت میں شرکت نہ ہو، 6 مہینے گزر جائے، من غصہ میں حاضری نہ ہو، کیسے لینا ہے؟ اور پھر عورتوں کو کوئی فکر بھی نہ ہو، 1 اٹھواڑیا اور 7 دن شوہر کمانے نہ جائے اور بیٹا دکان نہ کھولے تو کتنی فکر ہوتی ہے؟ اور یہ محنت کو چھوڑ کر بیٹھا ہے، آپ کو کیا فکر ہونی چاہیے؟ ذہن بنانا چاہیے کہ سب جانتے تم کو کیا ہو گیا، تمہاری زندگی گزر گئی، تمہارے 4 مہینے نہیں لگے، کتنے سال گزر گئے، تمہارا چلہ نہیں لگا، کتنے مہینے گزر گئے، تمہارے 3 دن نہیں لگتے، کتنے اٹھواڑیے گزر گئے، تمہارا کشت نہیں ہوتا۔ تم اتنا کہنا تو شروع کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے۔ عورتوں کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں میری بہنوں، جس کا شوہر، جس کا بھائی، جس کا بیٹا اللہ کے نبی علیہ السلام والی محنت کرنے کی اس کو توفیق مل جائے، اس عورت کو شکر میں سجدے میں پڑ جانا چاہیے کہ اللہ میری کون سی نیکی تجھے پسند آئی کہ وہ کام جو اللہ کے نبی علیہ السلام کرتے تھے، تجھے میرے بیٹے کو قبول کیا، میرے شوہر کو قبول کیا، میرے بھائی کو قبول کیا، میرے باپ کو قبول کیا۔ اور وہ عورت جن کا بھائی، باپ، بیٹا اور شوہر اس محنت میں لگا ہوا نہیں ہے، اس کو خدا کے سامنے رونا چاہیے کہ اللہ میرے کون سے گناہ کی نحوست ہے کہ میرے گھر میں سے کوئی اللہ کے نبی کا کام کرنے والا تیار نہیں، اللہ کے نبی کا کام کرنے والا نہیں ہے۔ یہ افسوس کی بات ہونی چاہیے۔ عورتوں کے ذمے بھی ہے دعوت کا کام، لیکن عورت کے ساتھ گھر کا جمیلا ہے۔ اس لیے ہمارے بڑوں نے کہا کہ عورت ہر مہینے 3 دن نہیں لگائے گی، ہر تیسرے مہینے 3 دن لگائے گی، ہر تیسرے مہینے، تو سال کے 12 مہینے، تو ہر تیسرے مہینے 3 دن لگائے گی، 4 دیا 12، 1 سال میں 4 مرتبہ اللہ کے راستے میں وہ جائے گی۔ اپنے مضبوط شوہر کے ساتھ، اپنا مضبوط بیٹا ہو، اپنا مضبوط بھائی ہو، بڑا انعام چھوٹے بچے کو لے کر نہ جائے، اور چھوٹا بچہ اگر گود میں ہے تو 3 دن نہ لگا، بیمار ہے تو نہ جائے، بزرگوں نے رعایت کی ہے، 3 دن ہر تیسرے مہینے۔ اب جتنی عورتیں جمع ہوئی ہو سوچ لو، اپنا حساب کر لو کہ پیارے نبی علیہ السلام کی محنت کی ذمہ داری، جیسے میں یہ سمجھتی ہوں کہ گھر کی جھاڑو میرے ذمے، کپڑے دھونے میرے ذمے، گھر کا پکوان میرے ذمے، یہ سارا میرے ذمے ہے، کبھی میرے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ کے دین کی محنت کی ذمہ داری بھی میرے ذمے ہے؟ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ ذمہ داری کا احساس تھا۔ آپ نے حضرت خمسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھا ہوگا، بوڑھی ہے، بیوہ ہے، کمزور ہے، اللہ کے دین کا موقع آیا، 4 بیٹوں کو بلایا، اور اچھے اشعار جانتی تھی، وہ شاعرہ تھی، شعر پڑھ پڑھ کر ان کے دل میں شوق پیدا کیا، اور کہا بیٹو تم چاروں کو ایک ساتھ جانا ہے، یا تو ایک بیٹا جا رہا ہے، باپ بیٹا پیچھے ہے، شوہر جاتا ہے، 3 بیٹے پیچھے ہیں، پھر بھی مشورے کرتے ہیں کہ بھیجے کہ نہ بھیجے، کوئی بات ہوئی اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اور صبح بڑا بیٹا بھی، چھوٹا بیٹا بھی، بیچ والا بھی، شوہر بھی، سب بھاگتے دھندے میں ایک ساتھ،
تو بیوی یہ نہیں کہتی ایک تو رہو گھر میں، اور یہاں مسئلہ آتا ہے تو سارا مسئلہ اٹک جاتا ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں بیٹوں کو بلایا اور بلا کر یوں کہا، بیٹو اللہ کے دین کا تقاضا ہے، چاروں کو ایک ساتھ جانا ہے، میں بوڑھی ہوں اپنی جگہ ہوں، میں بیوہ ہوں اپنی جگہ ہوں، تم چاروں کے چاروں اللہ کے راستے میں چلے جاؤ۔ پھر وہاں میری بہنوں مسئلہ چلا لگا کر واپس آ جاؤ، چار نہیں ایسا نہیں تھا، وہاں تو جان دینے کے لیے جاتے تھے۔ اللہ کا کرنا چاروں بیٹے گئے اور یہ نصیحت کی، دیکھو واپس مت آنا، اگر واپس آؤ گے دودھ معاف نہیں کروں گا۔ یہ عورتیں تھیں، یہ عورتیں تھیں۔ اللہ کا کرنا چاروں بیٹے شہید ہو گئے تو رونا دھونا نہیں، اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے میرے چاروں بیٹے کام میں لگ گئے۔ کون سا کام؟ کام میں آ گئے، اس کا کام۔ کل مجھے تو کہے گا وہ شہیدوں کی ماں، اٹھ چل جنت میں چلی جا۔ یہ جذبات میری بہنوں اپنے اپنے جوان بیٹوں کی، جن کی عمر 16 سال سے اوپر کی ہے، اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے تو ویکیشن میں ان کو اللہ کے راستے میں بھیجو۔ ایک دو ایسے گندے ماحول میں رہتے ہیں کہ دین بچانا مشکل ہے، پھر ویکیشن میں فرصت ملتی ہے تو پھر کیا حالات ہیں ان کے۔ اس لیے عورت کے ذمے ایک سال میں 4 مرتبہ 3 دن لگانے، پھر دوسرا سال آ گئے، دوسرا سال میں صرف 1 مرتبہ 10 دن لگانے، باقی 3 دن کی ترتیب ان کی باقی رہے گی ہر تیسرے مہینے۔ پھر تیسرا سال، دوسرا سال آ گئے، تیسرا سال میں 1 مرتبہ 10 دن اور 3 دن کی وہی ترتیب، 2-3 مرتبہ 10 دن لگے۔ اب آئندہ سال میں یہ بہن جو ہے چلے میں جائے گی، 2-3 چلے لگ گئے، پھر چلا ہر سال نہیں، اس سال چلا لگا تو تیسرے سال پھر چلا لگے گا۔ اب چلا 2-3 دفعہ لگ گیا، اب یہ عورت بیرون جائے گی۔ آگے بڑھو، آگے اللہ کے دین کی محنت میں آگے بڑھو، اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرو، 1 روپیہ خرچ کرو گے 7 لاکھ روپیوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے راستے میں نکل کر عبادت کرو گے، 1 نماز پر 49 کروڑ نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اتنی بڑی کمائی ہے، یہ محنت ہے جس کے ذریعے سے زندگی میں دین آئے گا۔ لہٰذا تم بھی نیت کرو اور اپنے بچے کو، اپنے بھائی کو، اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کے ارادے کرو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب دین زندگیوں میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ مزیدار زندگی دے گا، اور اگر دین زندگی میں نہیں ہے، سب کچھ ہے، زندگی میں پریشانیوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہ پریشانی کیوں؟ یہ پریشانی کیوں؟ اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، کھانے کے لیے غذا دی، پہننے کے لیے کپڑے دیے، تو پھر اللہ کی طرف سے پریشانیاں کیوں؟ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ پریشانی کو دیکھ کر میری مرضی واپس آ جائے کہ یہ پٹری میری نہیں ہے، یہ راستہ میرا نہیں ہے، میرا راستہ اور ہے اور میری پٹری اور ہے۔ یہ تاکہ احساس ہو یہ پریشانیاں اسی لیے ہے کہ میری لائن بدلی۔ اس لیے میری بہنوں اپنی زندگی میں دین لاؤ۔ اب دین کس کو کہتے ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج تو نماز پڑھ لو، تلاوت کر لو، تسبیح ہلا لو، حج عمرہ کر لو، زکات بھی عورت پوری نکالتی نہیں ہے، زیور وہ پہنتی ہے، داغی ہے تو قبضہ اس کا ہے، اور شوہر کے کہتا ہے زکات نکالو، تیرا زیور ہے تو تو نکال، شوہر کو تو زکات تیری واجب نہیں ہے۔ جو عورت زکات نہیں نکالے گی اور اس کے پاس زیورات ہے اور اس پر زکات واجب ہے، قیامت کے دن اس عورت کو یہ زیورات کے پترے بنا کر، گرم گرم پترے دے کر اس کے بدن میں داغ دیا جائے گا، اس کے چہرے پر داغا جائے گا، اور اس پورے زیور کا ایک اجگر بنایا جائے گا، اور وہ اجگر اس کے گلے میں لپٹے گا، اور اجگر اپنا منہ اس کے جبڑے میں ڈالے گا اور کاٹے گا، تو عورت چپتی ہوئی بھاگے گی، یہ اجگر کہے گا بھاگ مت، میں تیرا زیور ہوں۔
زکات پوری پوری نکالو، صدقہ فطر پورا پورا ادا کرو. ہاں لیکن اتنا ہی دین نہیں ہے. جیسے روح کا تعلق خالی سر سے، پیر سے، ہاتھ سے نہیں ہے. روح کا تعلق بدن کے ایک ایک بال سے ہے. میری بہنوں، دین کا تعلق کھانے سے ہے، پینے سے ہے، کمانے سے ہے، خرچ کرنے سے ہے، شادی بیاہ سے ہے، موت میت سے ہے، لباس پوشاک اور کپڑے سے. ایمان والی بہن کپڑا کیسا پہنے گی؟ جو بازار میں دیکھے وہ پہننا شروع کر دیں گے؟ نہیں. جیسے پولیس والے کا یونیفارم الگ ہے، ملٹری کا یونیفارم الگ ہے، ہر کالج کا یونیفارم الگ ہے. ایمان والا چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ نے اس کے لیے جو یونیفارم طے کیا ہے وہ پہنے گی، ہر کپڑا نہیں پہن سکتے. تو ایمان والی عورت کا کپڑا کیسا ہو؟ اس میں 3 خوبیاں ہو. ایک خوبی تو یہ کہ کپڑا موٹا اور زیادہ ہو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا کیسا تھا؟ ایک اوروا یعنی ایک انگل کے برابر موٹا تھا. موٹا کپڑا پہنو تاکہ بدن کا رنگ نظر نہ آئے. ایک تو یہ خوبی. دوسری خوبی یہ کپڑا بدن سے ڈھیلا ہو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرتے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دبلی پتلی تھی لیکن اس کا کرتا 1 میٹر ڈھیلا تھا. 1 میٹر انداز لگاؤ. ابھی وہ کرتا ترکی میں موجود ہے. ایک مولانا جا کر آئے، انہوں نے بتایا. اور آستین میں کہاں تک تھی؟ آستین میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرتے کی کہ انگلیاں چھپ جائے، ہتھیلی چھپ جائے، اور نیچا کتنا کہ بالکل ٹخنوں تک. یہ عورت کا لباس ہے. آج کیا ہو رہا ہے؟ پورا لباس ہو، ادھورا نہ ہو، آستینیں آدھی نہ ہو، گلے کی کٹنگ نیچے آگے پیچھے سے نیچے نہ ہو. جس عورت نے چست کپڑا پہنا، سن لینا، جس عورت نے چست کپڑا پہنا، جس عورت نے باریک کپڑا پہنا، جس عورت نے ادھورا کپڑا پہنا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے رب قاسیات عاریات، رب قاسیات عاریات. ایک زمانہ آئے گا کہ بہت سی عورتیں ایسی ہوگی جو کپڑا پہنے گی لیکن اللہ کی نظر میں ایسی گنہگار ہوگی جیسے اس نے کپڑا پہنا ہی نہ. تنگ کپڑا پہنا، ادھورا کپڑا پہنا یا باریک کپڑا پہنا، چاہے وہ سمجھتی ہو میں کپڑے میں ہوں، لیکن اللہ کی نزدیک اتنی گنہگار ہوگی جیسے کوئی عورت بغیر کپڑے کے چلے پھرے. مائلاتین مائلاتین، نئے نئے کپڑے پہن کر، نئے نئے سوٹ پہن کر، میک اپ کر کے، پرفیوم ڈال کر اور سر کے بال کھول کر اور اوڑھنی گلے میں ڈال کر آج کل کی جوان بچیاں اور عورتیں گھومتی پھرتی ہے. مائلاتن اور دوسرے کی طرف مائل ہو رہی ہے. ممیلاتن، دوسروں کو اپنی طرف تاکہ مجھے کوئی دیکھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کلہن فی النار، یہ عورتیں تمام کی تمام چست کپڑا پہننے والی، ادھورا کپڑا پہننے والی، باریک کپڑا پہننے والی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تمام کی تمام جہنم میں چلے گی. جہنم میں جلنے کی جتنی ہمت ہو اتنا باریک کپڑا پہنو اور ادھورا کپڑا پہنو. جوان بچی ہے اور چست کپڑا پہنتی ہے اور بالکل اتنا درد کہ گھٹنوں سے اوپر اور اتنا چست کہ پشتوں پر اور نیچے پاجامہ بھی چست اور ٹائٹ. کیا کر رہی ہے بھائی؟ کیا کر رہی ہے میری بہن؟ یہ تیرے اوپر فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے. چھوٹے بچوں کو بھی جب وہ چلتا پھرتا ہو جائے اس کو اسلام کے خلاف لباس مت پہناؤ. ان کے بالوں کی کٹی بیوی کٹ مت کراؤ، منع ہے، منع ہے. تو لباس ہمارا ایسا ہونا چاہیے. شادیوں میں بے فام بے پردگی، مردوں کی نظریں عورتوں پر، عورتوں کی نظریں مردوں پر، اور ایک سے ایک جوڑا پہن کر قوالیاں بج رہی ہے، کیسٹیں بج رہی ہے، ویڈیو چل رہا ہے، فوٹو کھینچا جا رہا ہے. یہ شادی ہے؟ مسلمان کی شادی ایسی ہوتی ہے؟ فوٹو کھینچنا حرام، فوٹو کھینچوانا حرام، بے پردگی حرام. یہ شادیوں میں برکت کیا آئے گی؟ اور کہنے جاؤ تو مول صاحب ہمارے سماج میں تو ایسا ہی چلتا ہے،
ہماری برادری میں، تمہاری برادری میں نہیں ہوگا، لیکن ہماری برادری میں تو ایسا کرنا پڑتا ہے، تو ہم نے برادری اور سماج کا کلمہ پڑھا ہے کہ اللہ و رسول کا کلمہ پڑھا ہے؟ جس نے سماج کی بات مانی اور قوم اور برادری کے دیوان پر زندگی گزاری، آج پتہ نہیں چلے گا قیامت کے دن جب اس کے سامنے جہنم لائی جائے گی اور اس کو یقین ہو جائے گا کہ جہنم میں میرا جانا طے ہے، تو وہ اپنی انگلی دانت کے نیچے دبائے گی اور یوں کہے گی وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي۔ قرآن منظر کھینچا ہے کہ وہ انگلی دبائے گی کہ ہائے میرے ہاتھ سے جنت چلی گئی اور مجھے جہنم میں جانا پڑے گا، انگلی چبانا شروع کرے گی اور کوہنی تک ہاتھ چبا کر کھا جائے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے اور یوں کہے کہ ہائے اللہ رسول کی بات مان لیتی تو کتنا اچھا ہوتا، اللہ کا حکم اور پیارے نبی علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے پر اس پٹری پر زندگی گزارتی تو کیا اچھا ہوتا۔ اور آگے کیا کہیں گی، یا ویلتا لیتنی، ہائے میری بربادی، ہائے میری بربادی، کیا اچھا ہوتا سماج کی بات نہ مانتی، قوم کی بات نہ مانتی، برادری کی بات نہ مانتی، انہوں نے تو مجھے گمراہ کر دیا۔ میرے سامنے بات آئی تھی کپڑا ایسا پہنو، شادی ایسے کرو، موت میت پر ایسے گھر مناؤ، لیکن میرے بات کے تو دھیان نہیں دیا، برادری سماج قبیلہ کتب انہیں تو مجھے گمراہ کر دیا۔ لیکن اب رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، خون کے آنسو سے آدمی روئے گا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے کپڑے صرف اچھے پہنو، منع نہیں ہے، اللہ نے 2 پیسے دیے اچھے پہنو، مگر ان 3 قسم کے کوالٹی کے کپڑے اگر آپ نے پہنے ہیں تو یاد رکھنا جہنم کے، جہنم کے، اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ دنیا کی آگ میں آدمی جائے مر جائے گا، جہنم کی آگ میں موت نہیں آئے گی، لا يموت فیہا ولا یحیا، موت نہیں آئے گی۔ اور دنیا کی آگ پہلے بدن پر اثر کرتی ہے، بعد میں دل پر اثر کرتی ہے، اور اللہ کی آگ، نار اللہ، اللہ کی آگ ڈائریکٹ دل پر اثر کرے گی لیکن موت نہیں آئے گی۔ اور ایک ایک دن میں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، ایک ایک دن میں 70 مرتبہ اس کی چمڑی بدلی جائے گی، جلے گی پھر دوسری، جلے گی پھر دوسری۔ یاد کرو کیا حال ہوگا۔ اللہ کے واسطے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، آج تک جتنے غلط کپڑے پہنے یا اپنی بچیوں کو پہنائے، آج کی مجلس میں توبہ کرو اور یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ آج سے لے کر موت تک میرے بدن پر ادھورا کپڑا نہیں آئے گا، میرے بدن پر باریک کپڑا نہیں آئے گا، میرے بدن پر چست کپڑا نہیں آئے گا۔ دین کا تعلق پردے کے ساتھ ہے، عورت کے معنی نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مردوں کا نام لیا ہے لیکن کسی ایک عورت کا بھی نام نہیں۔ یوں کہا نوح علیہ السلام کی بیوی، فرعون کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، اس طرح کہا لیکن نام نہیں لیا۔ نام صرف مریم علیہ السلام کا لیا، ذالک عیسی ابن مریم۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ مریم کے بیٹے ہیں، میرے بیٹے نہیں ہیں، میں اولاد سے پاک ہوں۔ اس لیے مریم علیہ السلام کا نام لیا، باقی کسی اور عورت کا نام نہیں لیا۔ یعنی اللہ نے او میری بہنوں تمہاری ناموں کا بھی پردہ کیا کہ میری اور میری بندی کا نام بھی کوئی نہ جانے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ عورت کا نام 2 موقع پر لوگوں کے سامنے آنا چاہیے، ایک تو جب وہ مرے گی اور جب اعلان ہوگا، اور ایک جب اس کا نکاح ہوگا، اس وقت نکاح پڑھانے والے مولوی صاحب اس کا نام لیں گے، باقی تو کوئی جانے بھی نہیں اس کا کیا نام ہے۔ اپنے آپ کو چھپاؤ، پردہ واجب ہے، جیسے نماز واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، روزہ ضروری ہے، ایسے پردہ عورت کے لیے واجب ہے۔ تم اتنی قیمتی ہو، اتنی قیمتی ہو کہ تمہارے چہرے پر تمہارا چچا زاد بھائی
تمہارا ماموں کا لڑکا، تمہارا خالہ کا لڑکا، تمہارا پھوپھی کا لڑکا، تمہارا بہنوئی اور پڑھانے والے مولوی صاحب اور دنیا کے بہت بڑے ولی بھی تمہاری نظر پر، تمہارے چہرے پر نظر نہیں ڈال سکتے۔ سوچو، اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کون؟ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے عورتوں سے کہا پردہ کرو، پردہ کرو۔ وہ زمانہ کتنا خیر تھا، بھلائی تھا، موبائل نہیں تھے، نیٹ نہیں تھا، کیبل نہیں تھے، ناپاک ٹیویاں نہیں تھی، زمانہ بہت پاک تھا، دل بہت صاف تھے، لیکن اللہ کا حکم ہے غیر محرم عورت غیر محرم مرد سے پردہ کرے۔ اب غیر محرم کس کو کہتے ہیں؟ غیر محرم کہتے ہیں ہر وہ آدمی جس سے اس عورت کا نکاح ہو سکتا ہو، یہ غیر محرم ہے۔ جیسے بنے گی ایک بہن اس کے گھر میں ہے تو ایک ساتھ 2 مہینے تو نہیں، لیکن بہن کو طلاق ہو گئی یا بہن کا انتقال ہو گیا تو اس کی شادی سے وہ نکاح کر سکتا ہے، تو بہنوں ہی بھی غیر محرم ہے۔ چچا کا لڑکا، پھوپھا کا لڑکا سب غیر محرم ہے۔ دکان کا نوکر وہ بھی غیر محرم ہے۔ ان کے سامنے تو تمہارے کندھی کے ٹوٹے ہوئے بال اور تمہارے انگلیوں کے کاٹے ہوئے ناخن وہ بھی نہیں آنے چاہیے، اس لیے اس کو دفن کرنے کا حکم ہے۔ محرم ہے، محرم باپ ہے، بیٹا ہے، سگا ماموں، سگا چچا، اسی طرح نانا، دادا اور بھی ہے، یہ محرم ہے۔ ان کے سامنے آپ کھلے منہ آؤ، ہنستے منہ بات کرو، تھوڑی بولتی سر سے سرک گئی ہو کوئی حرج نہیں ہے، آستی میں پہنچنے تک چڑھی ہوئی ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قرآن نے ادب بتایا کہ محرم کے سامنے آؤ تو اپنے اوپر اچھی طریقے سے اوڑھنی ڈال کر آؤ، یہ ادب ہے۔ اگر کوئی نہیں ڈالے گی تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن غیر محرم سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے پاس آپ کی 2 بیویاں بیٹھی ہوئی تھی اور ایک نابینا جن کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، وہ نابینا صحابی آئے تو ان دونوں عورتوں نے پردہ نہیں کیا، اس لیے وہ تو نابینا تھی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا تم دونوں نے عبداللہ ابن ام مکتوم سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ نہیں کیا؟ عورتوں نے جواب دیا اللہ کے نبی یہ تو نابینا ہے، دیکھتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تم تو دیکھ رہی ہو، معلوم ہوا غیر محرم مرد کو غیر محرم عورت کو اور غیر محرم عورت کو غیر محرم مرد کو دونوں کو ایک دوسرے کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ پردے کا اہتمام کرو۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، کسی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے، مرنا تو ہر ایک کو ہے بہنوں، آج نہیں تو کل شب برات میں فیصلہ ہو چکا ہے، اس سال کون مرے گا آئندہ شب برات تک اور کون زندہ رہے گا۔ اگر میری اور آپ کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہے، خدا کی قسم ہمیں کوئی موت سے نہیں بچا سکتا، موت آ جائے گی، موت آ جائے گی، موقع موت سے پہلے پہلے کا ہے۔ اب مانو ایک مثال سمجھو کہ ہمارا مدینہ پاک کے اطراف میں 2 بچوں کی ماں جوان اچانک چلی گئی، تو پورے محلے پر صدمہ ہے کہ اچانک چلی گئی، 2 بچے ہیں، اس کے شوہر کی تو دنیا ہی ٹوٹ گئی، اس کے بوڑھے ماں باپ بھی روتے ہیں۔ جب جنازہ لے کے لوگ چلتے ہیں اور قبر کے کنارے پر جنازہ رکھتے ہیں، اب قبر میں اتارنے کا موقع آیا تو یہ اعلان نہیں ہوتا مری ہوئی بہن ہے کہ 4 جوان مضبوط آ جاؤ بہن کو قبر میں اتارو، نہ، وہاں بھی محرم آؤ، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا ماموں، اس کا چچا، وہ آؤ اور وہ 4 اترے قبر میں، کیا اس کا شوہر بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا؟ چلیے شریعت ہے، اس کا شوہر چہرہ دیکھ سکتا ہے لیکن مری ہوئی عورت کو شوہر ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ 40 سال تک دونوں ساتھ میں رہے لیکن موت ہو گئی، نکاح ختم، موت ہو گئی، نکاح ختم۔ اب جب اس بہن کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر کو چادر سے ڈھانک لیا جاتا ہے اور اندر اندر ہی اس کی لاش قبر میں دے دی جاتی ہے کہ دفنانے والوں کی نظر اس عورت کے کفن پر نہ پڑے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، قبرستان ہے، چاروں طرف سینکڑوں قبریں ہیں، بچے روتے روتے قبر کے کنارے تک ہائے میری ماں چلی گئی، ہائے میری ماں چلی گئی، اس کا شوہر رو رہا ہے،
اس کا بوڑھا باپ آنسو بہا رہا ہے اور پورے محلے والوں کو غم ہے. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں اگر اس وقت اس عورت کو قبر میں اتارتے وقت چادر سے قبر کو نہ ڈھانکا جائے بلکہ عورت کو اوپن اتارا جائے. اوپن کا مطلب اس کے کفن پر ہر ایک کی نظر پڑے تو ایک طرف سینکڑوں کمرے، یہ عورت ابھی قبر میں جا رہی ہے، بچے رو رہے ہیں، شوہر بھی ملا رہا ہے، بوڑھا باپ آنسو بہا رہا ہے اور پورے محلے پر ایک اثر ہے. اگر عورت کو قبر کو ڈھانپ کر چادر سے نہ اتارا جائے، اوپر اتارا جائے، تو کیا ایسے موقع پر دفنانے والوں میں سے کوئی ایسا آدمی ہوگا کالے دل کا کہ جو اس عورت کے کفن کو دیکھ کر اپنی نیت خراب کرے؟ ایسے موقع پر بھی اللہ کہتا نہیں، میری بندی کو پردے کے ساتھ لاؤ. میری بہنوں پردہ کرو، پردہ بے پردگی اللہ کے واسطے چھوڑو. کپڑا لینا جاوے تو منہ کھلا، سبزی لینے جاوے تو منہ کھلا، ڈاکٹر کی یہاں جائے تو منہ کھلا، برتن لینے جاوے تو منہ کھلا، ایک دوسرے رشتے داروں میں ملنے جاوے تو منہ کھلا ہوا ہے. رکشا میں بیٹھی ہے، رکشا میں اور منہ کھلا ہے. یاد تک کہ رکشا بن گئی تو عورت اتنی ہمت والی ہے کہ ڈرائیور کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور منہ کھلا ہوا ہے. لا الہ الا اللہ. کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بغیر پردے کے گئی، منہ کھول کر گئی، کپڑا لائی، دوائی لائی، برتن لائی، سبزی لائی. یہ کپڑا، دوا، برتن اور سبزی نہیں لائی، اللہ کی لعنت لے کر آئی. اللہ کی لعنت ہے اور لعنت گھر میں آئی، برکت گئی، محبت گئی، چین سکون گیا. اللہ کی لعنت. اس لیے میری بہنوں پردے کا اہتمام کرو، کپڑا صحیح پہنو، شادی بیاہ میں دین لاؤ. دین سماج برادری کو مت دیکھو. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیسے ہوا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. دیکھو سگائی کرنے میں سگائی کا دین کیا ہے؟ آج تو سگائی میں بھی خرچہ ہے. سگائی میں تو ایک پائی کا خرچہ نہیں ہے. سگائی تو آپس کا قول قرار ہے. دو عورتیں نہیں، بات میں بات ہوئی، بھائی کتنے بچے باقی ہیں؟ ایک لڑکا میرا باقی ہے اور ایک لڑکی ہو کے میری باقی ہے. اچھا، باقی سب لڑکے لڑکے الحمدللہ ان کے رشتے ہو گئے. تو اس نے پوچھا تمہاری لڑکے کی عمر کتنی؟ 20 سال. تو تمہاری چھوکری کی عمر 19 سال. تو دونوں کے دل میں بات آئی کہ میل پڑے ایسا ہے، دوسری جگہ رشتہ کرے تو یہاں کر دے گئے. لیکن دونوں بہنوں نے کہا نہیں، اپنے نہیں کر سکتے، اپنے اپنے گھر کے ذمہ دار شوہروں سے پوچھنا پڑے گا. چلو پوچھو. اب گھر پر آ کر بات کی، ہر ایک دوسرے کو پہچانتا تھا، دونوں شوہر بھی راضی ہو گئے. پھر دوسری مرتبہ دو عورتیں ملی. کیا ہوا وہ ہے کہ ہمارے گھر والے تو بہت راضی ہو گئے، ایسی چھوکری اپنے گھر میں تھا تو دیندار گھرانہ ہے. کہ ہمارے شوہر بھی راضی ہو گئے کہ ایسا چھوکرا نماز پڑھتا ہے، دعوت کا کام کرتا ہے، چہرے پہ سنت ہے، اسلامی لباس ہے. تو کل یہ پکی بات. تو دونوں عورتوں نے کہا ٹھیک ہے، اپنا رشتہ پکا. میری بہنوں یہ منگنی و سگائی ہو گئی. اب اگر کوئی دنیاوی اڑچن میں کوئی بول چال ہوئی، لڑائی ہوئی یا کوئی دھندے کاروبار کے بارے میں، اگر جو بھی رشتہ توڑے گا وہ کبیرہ گناہ ہوگا. منگنی اتنی سستی ہے. اب منگنی پر کتنے رسومات ہیں، کتنے رواجات ہیں، ایک ایک پائے کا حساب دینا پڑے گا. اللہ کو یاد رکھنا. اور ڈکے سب تمہارے ہیں. شوہر بیچارہ سمجھتا ہے لیکن تمہارے ڈکے ہیں. نانا یہ تو کرنا پڑے گا. مولوی صاحب تو کرے لیکن اپنے تو کرنا ہے. یہ ایمان والی عورت کا کام ہے کہ شوہر کو مجبور کر رہی ہے، وہ بھی گنہگار، شوہر بھی گنہگار. اب منگنی میں کیا دیکھو گے؟ پڑھائی دیکھو گے، ایجوکیشن دیکھو گے، رنگ دیکھو گے، کاروبار دیکھو گے، مال و دولت دیکھو گے. کیا دیکھو گے؟ آپ علیہ السلام کی ذاتی بیٹی، آپ کا کلیجے کا ٹکڑا، آپ کے آنکھوں کا نور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ کس سے ہو رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ علیہ السلام کے پاس بڑے ہوئے تھے.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، آپ نے پوچھا علی کیسے آنا ہوا، تو بولے نہیں. تو آپ علیہ السلام نے پوچھا علی کیا فاطمہ سے نکاح کا ارادہ ہے؟ کیا اللہ کے نبی اسی لیے آیا ہوں. علی تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس تو گھر بھی نہیں ہے. گھر نہیں ہے تو گھر واپسی کہاں سے ہوگی؟ ایک پیسہ جیب میں نہیں ہے. آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. یہ دو چیزیں ہیں، ایک گھوڑا ہے اور ایک لوہے کا بختر ہے جو لڑائی میں حفاظت کے لیے پہنا جاتا ہے. آپ نے فرمایا گھوڑا رہنے دو، اللہ کے دین کی محنت میں کام آئے گا. آج ہم نے جوان کو جو بائک دیا ہے، یہاں تک کہ چھوکریوں کو جو بائک دیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ایمان والی بچی چھوکروں کی طرح بائک چلائے گی اور ایکٹیوا چلائے گی، اس میں شرم حیا باقی رہے گی. اور پھر ایکٹیوا کہاں کہاں جا رہا ہے، اور ایکٹیوا جاتا ہے تو ایکٹیوا چلانے والے کہاں کہاں جا رہا ہے. میں مسجد میں بیٹھ کر یہ بات کہہ نہیں سکتا. کیا ہو رہا ہے؟ کیا ایکٹیوا دینے سے عزت بڑھ جائے گی؟ حضرت علی گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں وہ بختر بیچنے کے لیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. علی کیسے آنا ہوا؟ کہ شادی کرنی ہے، جیب میں پیسہ نہیں ہے. ہاں؟ اور آپ شادیوں کے لیے لون پاس کراتے ہو، شادیوں کے لیے بیاج میں پیسے لاتے ہو، ولیموں کے لیے، شادیوں کے لیے، گھر کے ڈیکوریشن کے لیے. کیا ہو رہا ہے؟ پنڈال باندھنے کے لیے بیاج کے پیسے، غلط لون کے پیسے. کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کتنے میں بیچنا ہے؟ کہ 480 چاندی کے سکے کہ لو 480 بختر مجھے دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے لے کر آ گئے تھے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دی او علی یہ بختر بھی لے جاؤ. میری بہنوں غریبوں کی مدد کرو، یتیموں کا سہارا بنو، ایک ایک بچی کی شادی میں لاکھوں روپے برباد مت کرو. آئے آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لے گئے. بیٹی فاطمہ سے کہا بیٹی میں تیرا نکاح علی سے کر رہا ہوں. حضرت فاطمہ کو معلوم تھا ابھی تو اسی گھر میں بڑے ہوئے تھے کہ ان کے پاس گھر بھی نہیں ہے. اجازت دے دی. آپ نے نکاح پڑھایا. نکاح پڑھانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں چلے گئے. پھر رخصتی کچھ مدت کے بعد ہوئی. اب نکاح میں شوہر کی طرف سے اتنا داگینہ اور اتنی یہ کپڑے اور یہ کچھ بھی نہیں. آپ نے یہ نہیں پوچھا علی میری فاطمہ کے لیے انگوٹھی لائے ہو، سونے چاندی کے زیورات لائے ہو، کچھ کپڑے لائے ہو؟ یہ اسلام میں ہے ہی نہیں. نکاح ہو گیا، جب صاحب بیٹھے تھے آپ نے خطبہ پڑھ دیا. اس کے بعد جب رخصتی کا موقع آیا تو رات کو رخصتی ہوئی. دو عورتیں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرت فاطمہ کو لے کر گئے ہیں. رخصتی ہوئی ہے. اور جہیز کیا دیا؟ جہیز میری بہنوں اور جہیز میں پیسے برباد مت کرو، شادی کے موقع پر مت دو ورنہ رواج بن جائے گا. اللہ نے آپ کو کروڑوں روپے دیے ہیں لیکن شادی سادگی کے ساتھ کرو. اپنے کلیجے کا ٹکڑا ہے، شادی کے بعد ضرورت پڑے اس کا مکان بنا کر دے دو، ضرورت پڑے ہر سال 2-5 جوڑی کپڑے بنا کر دے دو، لیکن شادی کے دن کرو گے رواج ہو جائے گا. آپ نے ایک بڑکا دیا، ایک گلاس دی، ایک رضائی دی، ایک چادر دی، چکی دی، 2-4 چیزیں اور دی تاکہ گھر کا سنسار شروع ہو جائے. باقی 3 بیٹیوں کو حضرت رقیہ کو، حضرت زینب کو، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کچھ نہیں دیا اس لیے کہ وہاں ضرورت نہیں تھی. جہیز تو دینا ضروری نہیں ہے. آپ جہیز میں کیا نہیں جاتا ہے، اتنا جہیز جاتا ہے. اور جہیز کی وجہ سے شادیاں اتنی مہنگی ہو گئی. جاؤ اڑیسہ میں، جاؤ حیدرآباد میں، جاؤ کلکتہ میں، 40-40 سال 33-33 سال کی بچیاں بیٹھی ہیں لیکن ان کے باپ کے پاس شادی کا انتظام نہیں ہے. جہیز میں مہنگا ہونے کی وجہ سے شادیاں مہنگی ہو گئی. ایک مولوی صاحب بہار میں جماعت میں گئے تھے. ایک چچا آئے، مولوی صاحب زہر کھا کے مر جانا جائز ہے؟ چچا ایسا کیوں پوچھتے ہو کہ مجھے زہر کھا کے مر جانا ہے؟ کیوں؟ کہ میری 3 بچیاں ہیں
رشتہ ہوا نہیں ہے. اگر ایک بچی کی میں شادی کراؤں تو میری پوری ملکیت بیچوں تو بھی میں جہیز کا انتظام نہیں کر سکتا. اب میری حیاتی میں میری بچی غلط قدم اٹھا گئی، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں پہلے زہر کھا کے مر جاؤں. میری بہنوں، راستہ ہم نے وہ پکڑا ہے. آج ہے کل ختم ہو جائے گا. بچی ہے دو، پوری زندگی دو، کون منع کرتا ہے؟ لیکن شادی کے موقع پر جہیز زیادہ نہ دو، زیادہ خرچے نہ کرو. اب رخصتی جب بچی کی ہوتی ہے تو بچی کا سب سے بڑا ارمان کون سا؟ میری ماں مجھے چھاتی سے لگاوے، میرے سر پر ہاتھ پھیرے اور مجھے رخصت کرے. یا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں تھی، ماں تو تھی نہیں. اگر رخصتی کے وقت عورتوں کا جمع ہونا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ ہوتا تو ایمانداری سے بتاؤ مدینہ کی ساری عورتیں آتی کہ نہیں آتی؟ لیکن کوئی نہیں آیا. رخصتی میں جمع ہونا یہ سوال ہی نہیں ہے. رات کو رخصتی ہوئی، گھر کیسا؟ آج تو گھر سجانے میں ہزاروں روپے کا پانی ہوتا ہے. یا اللہ، کیا ہو رہا ہے؟ حضرت فاطمہ کے لیے جو گھر لیا گیا وہ مٹی کا گھر تھا. اوپر کھجور کی ڈالیاں تھی، نیچے مٹی تھی اور مٹی کے بڑے بڑے ڈلے تھے. ان دو عورتوں نے جا کے کوٹا، پانی ڈالا، لیپا اور نیچے کا فرش برابر کیا اور ایک دو لکڑی کی کوٹی لکڑی کی دیوار میں گاڑ دی تاکہ کپڑے وغیرہ لٹکانے میں آسانی ہو. اس گھر میں جنت کی عورتوں کی سردارن کی رخصتی ہوتی. آؤ، اس پر آنا پڑے گا. میں کہتا ہوں مٹی کا مکان نہیں، اچھا مکان، لیکن مکان کے ڈیکوریشن میں، مکان کے سجانے میں ہزاروں روپے کا پانی، ہم خدا کو کیا جواب دیں؟ رخصتی شادی کرو، نکاح سادہ کرو، ولیمہ سادہ کرو. ولیمہ میں بے پردگی نہیں ہونی چاہیے. میری بہنوں، شادی کا دن معلوم کرو، رخصتی کا دن معلوم کرو. موت میت پر سوگ بنانے کی اجازت ہے. شوہر مر جائے تو عورت 4.25 مہینے، اور شوہر کے علاوہ اور کوئی رشتے دار مر جائے تو 3 دن کے علاوہ سوگ بنانے کی اجازت نہیں ہے. انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد جہاں انتقال ہوا ہے وہاں کھانا بھیجو، وہاں کھانا بھیجو. یہ نہیں کہ جہاں انتقال ہوا اس کے گھر جا کے کھانا کھاؤ، یہ نہیں ہے. اس لیے میری بہنوں، دین کا تعلق لباس سے ہے، دین کا تعلق پردے سے ہے، دین کا تعلق شادی سے ہے، دین کا تعلق موت میت سے. اللہ کے احکامات میں سب سے بڑا حکم نماز ہے. نماز مت چھوڑو، نماز مت چھوڑو، نماز مت چھوڑو. ایک نماز چھوڑنے پر 2,88,00,000 برس کی جہنم، وہ بھی قضا کی تو کتنا بھاری نقصان ہے. رمضان المبارک آنا ہے، ابھی سے خوب مجھے اتنے قرآن ختم کرنے ہیں، مجھے اتنی دفعہ درود شریف پڑھنی ہے، مجھے روزانہ صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے، مجھے اشراق، چاشت، اوابین اور تہجد کا سحری میں تو اٹھنا ہی ہوتا ہے. تہجد 2-4 رکعت پڑھ لو. رمضان ہمارا سیزن کا مہینہ ہے، ایک دفعہ آتا ہے، آنے میں دیر کرتا ہے، جانے میں دیر نہیں کرتا. خوشی کے ساتھ روزے رکھو. پہلے زمانے میں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھوایا جاتا تھا. روزہ مت چھوڑو، روزہ مت توڑو، اور روزے کی حالت میں غیبت سے، جھوٹ سے، غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. پھر روزے کے بدلات اللہ دے گا. روزے کا بدلہ تو اللہ نے بتایا ہی نہیں ہے. نماز کا بدلہ بتا دیا، ذکر کا بدلہ بتا دیا، تلاوت کا بدلہ بتا دیا، لیکن روزے کے بارے میں کہا روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا. وہ کیا دے گا وہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے. روزے داروں کے لیے اللہ نے مستقل دروازہ بنایا ہے، اس دروازے سے روزے دار جنت میں داخل ہوگا. روزہ رکھو اور روزے کی حفاظت کرو، خوب تلاوت کرو. اللہ توفیق دے. 2 پارے، 3 پارے، 4 پارے نیت کرو مجھے 4 قرآن 5 قرآن ختم کرنے ہیں. اور روزے کی حالت میں 4 چیزوں کا اہتمام کرو. ایک تو کلمہ کثرت سے پڑھو، لا الہ الا اللہ، اور استغفار کی تسبیح خوب پڑھو، اور جنت کو خوب مانگو، اور جہنم سے پناہ مانگو. 4 چیزیں. اس کے علاوہ دعائیں خوب مانگو، ہر دعا قبول ہوتی ہے. اپنے لیے، اپنے اپن والوں کے لیے، امت کے لیے. نماز کبھی کسی حال میں بھی مت چھوڑو. نماز اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھو.
نماز سے پہلے وضو سنت کے مطابق کرو، وضو میں مسواک کرو، عورتیں مسواک نہیں کرتی، مسواک کرنا اتنی بڑی سنت ہے کہ اگر کوئی عورت مسواک کی پابندی کرے گی تو موت کے وقت اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب کرے، کلمہ نصیب کرے۔ وضو کرتے ہوتے باتیں نہ کرو، نماز میں دنیا کا خیال مت لاؤ، پوری نماز پڑھو، بدل کی تو الحمدللہ پوری پڑھتے ہی ہے، کیا آج کیا بتا، لیکن ظہر میں 12 پڑھو، عصر میں 8 پڑھو، اور مغرب میں 7 پڑھو، اور عشاء میں 17 پڑھو۔ ایک ایک نیکی بننے کے بعد کام آئے گی، اولاد کام نہیں آئے گی، ہاں شوہر کام نہیں آئے گا، چند دن ہو کر بھول جائے گا، نیکی کام آئے گی، اور نیکی کرنے کا موقع اللہ نے یہ دیا ہے۔ اپنے گھر میں تعلیم کا حلقہ زندہ کرو، فضائل اعمال اس کو پڑھو میری بہنوں، تو عمل کا شوق پیدا ہوگا، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لے کر اپنے بچوں کو، چھوٹے بڑوں کو لے کر پڑھو، اور ہفتہ واری تعلیم میں جاؤ، ہفتہ واری تعلیم میں آپ قربانی کے ساتھ جاؤ اور وہاں دین کی باتیں سنو۔ اور میں نے جو یہ کہا کہ اپنے اپنے شوہروں کو، 16 سال کے اوپر کے بچوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو، آج تک جتنی بھول ہوئی ہے اللہ سے معافی مانگو، تم خود بھی اپنے 3 دن کی 10 دن کی چلے کی ترتیبیں بناؤ اور اپنے گھر میں دینی ماحول پیدا کرو، انشاءاللہ دنیا کی زندگی بھی بنے گی اور اللہ ہماری آخرت کی زندگی بھی بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ آج تک کی ہماری اور پوری امت مسلمہ کی گناہ والی زندگی کو اپنے دریائے رحمت سے معاف فرما، ہماری اور پوری امت کی مغفرت فرما، موت سے پہلے پہلے موت کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما، گناہوں سے بچنا آسان فرما، نیکی کرنے کی توفیق دے دے اور نیکی کرنا آسان فرما۔ اے اللہ گناہوں کی نفرت دلوں میں پیدا فرما اور نیکی کا شوق جذبہ ولولہ پیدا فرما۔ اے اللہ آنے والے رمضان کی خوب قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، خوب عبادتیں ہو، روزانہ صلاۃ التسبیح ہو، نوافل کا اہتمام ہو، اللہ کے سامنے اے اللہ تیرے سامنے آدھا آدھا گھنٹہ تیرے سامنے رونا ہو، تجھے اے اللہ راضی کر کے تیری رحمت کے اتروانے کا یہ مہینہ ہے۔ اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام کی بد دعا ہے ستیہ ناش ہو جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ، چاہے مرد ہو یا عورت، جس کو رمضان ملا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ اے اللہ اس دھمکی سے، اس وعید سے ہماری اور امت کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال پاک روزی برکت والی عافیت والی نصیب فرما، سنت شریعت پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ یہ تیرے جتنے بندے بندیاں جمع ہوئی ہے ان تمام کی مغفرت فرما، جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ دشواریوں کو ختم فرما، جس کی جو جائز تمنا ہو پورا فرما، جس کی جو الجھن ہو دور فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، اے اللہ بے جوڑوں کو نیک صالح جوڑا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے کہنے اور سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یہ تیری بندیاں آج کے دن یہ نیت کر کے اٹھے کہ آج کے دن سے مجھے اسلام پر جینا ہے اور اسلام ہی پر مرنا ہے۔ اے اللہ یہ سچی پکی نیتیں کر کے جوان بچیوں کو بھی اور بڑی عمر کی بہنوں کو بھی اے اللہ ایک نیت اچھی کر کے اپنے گھروں پر جانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام نے جو جو خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی اپنے کرم سے حفاظت فرما۔ پیارے نبی علیہ السلام نے جو جو خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما، ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی اپنے کرم سے حفاظت فرما۔ جن تیرے بندوں بندیوں نے دعا کے لیے کہا لکھا متوقع رہے ان کے مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، موت کے وقت ہمیں کلمہ شہادت نصیب فرما، دنیا بغتے بغتے مرنے سے، اچانک کی موت سے
ایکسیڈنٹ کی موت سے، اے اللہ دواخانے کی موت سے، بغیر وصیت کے مرنے سے، اور ان تمام بری موتوں سے، جن بری موتوں سے محبوب علیہ السلام نے پناہ چاہی ہے، ہماری اور امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آمين یا رب العالمین۔